बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तान में जारी सियासी हलचल का तस्करा करेंगे। सवाल उठाएंगे कि क्यों चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी महसूस कर रहे हैं कि इंतखाबात के बाद विफाक में उनकी जमात हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान के मौशी चैलेंजेस की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में टैक्स नेट को वसी नहीं किया जा सका। पाकिस्तान में स्मगलिंग के जरिए दरामदाद का क्या हुजम है और इसकी रोकथाम से मईशत को क्या फ़ायदा मिल सकेगा। जबकि प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि गजा में सीज फायर क्यों मुमकिन नहीं और तवील मुद्दती जंग में इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू का क्या ज़्यादती मुफाद है। प्रोग्राम के की तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान में इंतखाबात का एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सियासी जमातों की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो गुज़श्ता दो माह से इंतखाबात की तारीख के ऐलान का मुतालबा कर रही थी, अब वो भी इलेक्शन के मैदान में उतरती हुई दिखाई दे रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान में कहा है कि उनकी जमात आइंदा इंतखाबात में वाज़ेह कामयाबी हासिल करेगी और इंशाअल्लाह अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। जबकि शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने 2 रोज कबल नवाब शाह में बात करते हुए कहा कि उनकी जमात मरकज में हुकूमत बनाने के लिए तय और हुकूमत में आने के बाद उनकी जमात जरूरी इस्लाहात के बाद अवाम को रिलीफ फराहम करेगी। जबकि साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि उनको बतौर वजीर आजम मुंतखब कराना अच्छा फैसला नहीं था क्योंकि वो महंगाई पर कंट्रोल करने में नाकाम रहे, जिससे गरीब आदमी के बजट को शदीद नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और निगरान हुकूमत पर भी तनकीद का सिलसिला जारी है। निगरान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा सेनेटर इसहाक डार को लीडर ऑफ द हाउस मुकर्रर करने पर पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नैयर हुसैन बुखारी ने तनकीद का निशाना बनाते हुए निगरान हुकूमत से जवाब तलब किया है। नैयर हुसैन बुखारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्यों किसी इंडिपेंडेंट सेनेटर को लीडर ऑफ द हाउस नहीं बनाया गया। उनका मजीद कहना था कि मियां शहबाज शरीफ की काबीना से ताल्लुक रखने वाले फवाद हसन फवाद और आहद चीमा पहले ही निगरान काबीना का हिस्सा हैं। इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाएं। इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर चुके हैं और कह चुके हैं कि ये निगरान हुकूमत नहीं, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि इस सब के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को लग रहा है कि वफाक में वो अपनी हुकूमत बना सकेंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पंजाब की हद तक इलेक्शन में इत्तेहाद भी मुमकिन हो सकता है और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ रिजर्वेशंस रहीं, पिछले कुछ अरसे से आप लोगों के कंसर्न्स सामने आते रहे। अब जबकि तारीख का इंतखाबात की ऐलान हो चुका है 8 फरवरी, वो जो एक इबाम था वो अब सारे का सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए दूर हो गया है। बहुत शुक्रिया सादिया, मेरा ख्याल है आपने काफ़ी तफसीली जो अपने इंट्रोडक्शन में ये बात की है इलेक्शन के हवाले से, वो मैं सुन रही थी। काफ़ी कुछ आपने कहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन की डेट और उसका जो शेड्यूल है वो अनाउंस किया जाए। हम यकीनन इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के तसलसल और उसके इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं और हमेशा रहेंगे, और उसके एक बहुत बड़ा जो कदम था वो इलेक्शन की तरफ जाना है, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंसिस्टेंटली वो वाहिद जमात है जो पाकिस्तान में इलेक्शन की डिमांड करती आई है। अब आपने कहा कि 8 फरवरी की तारीख का जो ऐलान हुआ है उससे यकीनन हमारे जो खदशात हैं वो दूर हुए हैं और ये एक अच्छी खबर है। आपने सुना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हालिया रोज़ भी ये बात कही कि इलेक्शन का चांद नज़र आया है और इसकी मुबारकबाद दी तमाम लोगों को। एक जमहूरी लीडर, एक जमहूरी कारकुन जो है उसके लिए खुशी की खबर है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि ये किस तरीके से हुआ, उस पर यकीनन कुछ कंसर्न्स थे और ये हमारी ख्वाहिश थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि
इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इदारा है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, और ये उसकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन का इनेकाद करे और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन करे पाकिस्तान के अंदर। तो ये ऐलान भी उनको करना चाहिए था। बहरहाल ये बात बिलावल साहब ने कही कि किसी और इदारे की इंटरवेंशन ना होती तो अच्छा होता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी जो खबर आई है वो अच्छी है। अब इसके आगे कि का जो फाइनली मरहला इलेक्शन है, शेड्यूल इलेक्शन का होने ऐलान आ। अच्छा, अब मेरा सवाल, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो खदशात रहे हैं, आप भी मेरे प्रोग्राम में और अदरवाइज भी बहुत सारे पीपल्स पार्टी के रहनुमाई बात कर चुके हैं। पंजाब की हम बात करते हैं निगरान हुकूमत की, तो वहाँ पर आप कहते हैं कि बिल्कुल ही नून लीग की बी टीम बनी हुई है। विफाक की काबीना, निगरान काबीना की बात कर लें तो उस पर भी कहा जाता है कि PMLN के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। राजा परवेज़ अशरफ भी पिछले दिनों कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, कोई मुआहदा हुआ है, कोई डील करके आए हैं। आपके पंजाब के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें करते हैं कि हमारे जो तरक्याती काम जो हैं वो सिंध वाले रोक दिए गए हैं और बाकी तमाम जगहों पर चल रहे हैं, PMLN को फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो एक तरफ ये सारी चीज़ें हैं और दूसरी तरफ फिर आपको यकीन भी है कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे और वफाक में अपनी हुकूमत भी बना लेंगे। सो ये कैसे मुमकिन होगा? साथिया, एक तो मैं थोड़ी सी हिस्टोरिक इसका जो पहलू है उस पर बात करूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी भी नहीं मिली, किसी भी इलेक्शन में नहीं मिली। ठीक, बावजूद उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में गई है, लड़ी है, जीती है और हुकूमतें भी बनाई हैं। सिंध के अंदर लास्ट आपको पता है हुकूमत में हम थे और इससे पहले वफाक में भी हुकूमत बना चुके हैं। गो कि हमें बहुत सारी चैलेंजेस का सामना रहा और लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाने पे रखा गया था कि हम इलेक्शन की कैंपेन भी ना करें। बावजूद उसके हमने इलेक्शन की कैंपेन की और हमारे लोग जो है वो अपनी खिदमत के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो की रोशनी में इलेक्शन जीते। अब भी हमारा यही अज़म है। और अब तो सिंध के अंदर जो हमारी हुकूमत रही है और जिस तरीके का काम हुआ है सिंध के अंदर, क्योंकि मैं एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ को बिलोंग करती हूँ जो मैं अब आपको क्या बताऊं कि अगर आप उसका कंपैरिजन करें, ये पूरी एक डेकेड उठा ले और उससे कबल आप देख लें क्या सांगड़ की सड़कें थी, क्या सांगड़ के अंदर काम थे। एक पूरा इनकलाब उस एक जिले में। मैं आपको अपनी मिसाल दे रही हूँ जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ी हूँ और जीती हूँ और उसके बाद लोगों के एतमाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा उतरी है। तो इस तरह की बहुत सारी आपको हमारे कॉलीग्स बताएंगे। वेरी फ्यू पॉलिटिशियंस जिन्होंने वाकई अपने इलाके में, अपने हल्के में काम किया है। आपका हल्का नहीं हल्का बंदियों के बाद भी कुछ तब्दील हुआ है? आपको हमारा तो बहुत बड़ा झटका हमें लगा है, लेकिन आपको मेरे कई कॉलीग्स ये बताएंगे, आपको लोग बताएंगे और आपको बाई इलेक्शंस में भी बता दिया था जो कुछ बाई इलेक्शंस हुए हैं हालिया दिनों में। और दो ऐसे बड़े अहम बाई इलेक्शंस जो मलीर और मुल्तान के थे, जहाँ से उस वक्त के हुक्मरान को और उस वक्त के बहुत बड़े जो दावेदार थे उनको शिकस्त दी, मुंह की खानी पड़ी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्टेबल, बड़ी जो है ना स्टेड फास्ट है अपने उस रिजॉल्व में, अपने उस काम में। और हम इसी उम्मीद के साथ, इस एतमाद का इजहार करते हैं कि हम जीतेंगे और इंशाल्लाह हुकूमत भी बनाएंगे, जो कि चेयरमैन साहब ने भी कहा और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा। अब आप बात करिए कि जो बातें हैं, जो किसी एक जमात को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं देख रही है, वो तो आप बतौर एक जर्नलिस्ट के देख रही हैं, न्यूट्रल तज्जिया निगार देख रहे हैं, जिनका वास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं भी है वो लोग देख रहे हैं, जिनका शायद पॉलिटिकल भी इतनी लीनिंग नहीं है किसी जमात से, वो भी देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें बड़ी क्लियर हैं। इट्स राइट और इट्स रिटन ऑन द वॉल। कहीं इधर उधर हमें किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। डिस्पाइट ऑल दिस, आपको फिर भी लग रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएंगे, फिर भी पीपल्स पार्टी जीत जाएगी? वो कैसे होगा? मैंने आपसे कहा है कि पीपल्स पार्टी ने तो बावजूद इसके कि हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं, स्पेशल ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है, हम फिर भी जीते, फिर भी लड़े। तो हम तो उसी हौसले से और उसी मैनिफेस्टो और आइडियोलॉजी की रोशनी में बात करते हैं। बिकॉज हमारा स्ट्रगल जो है इस मुल्क में जमहूरी है। हमारा स्ट्रगल इस मुल्क के मसाइल से निपटना है। हमें किसी जमात को हराना नहीं है, हमें इस मुल्क के मसाइल को हराना है, इस मुल्क में बेरोजगारी को हराना है, इस मुल्क में गुर्बत को हराना है, इस मुल्क के जो नौजवान की इस वक्त मायूसी है उसको मिटाना है। तो ये सारी चीजें हमारा एजेंडा है। इसलिए हम ये नहीं देखते कि कौन सी जमात जो है वो
مطلب اسے اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے یا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. اگر ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو ہمارا ایجنڈا ہارتا ہے, تو اس لیے ہمارا ایجنڈا تو ہار ہی نہیں سکتا. پاکستان کی بقا اور سالمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے اس مشن میں ہے کہ ہمیں الیکشن میں جانا ہے, لڑنا ہے, جیتنا ہے, اور حکومت بنائیں گے انشاءاللہ تعالی لوگوں کے ووٹ سے اور اللہ کے کرم سے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی ایک اور چیز, کیونکہ آپ اتنے عرصے سے پاکستان کی سیاست کو دیکھ رہی ہیں, اسحاق ڈار صاحب کو جو لیڈر آف دا ہاؤس بنایا گیا ہے اس پہ آپ لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں, نگران حکومت سے بھی جواب طلب کر رہے ہیں کہ وہ یہ چیز کیسے ریکمینڈ یا سجیسٹ کر سکتے تھے. سو ایسا ہوا ہے پہلے کبھی, اور واقعی وہ انڈیپینڈنٹ رہ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ اگین دس از another classic example of level playing field if you ask me. And Nayyar Bukhari Sahab, who's also a senior parliamentarian, he's remained in Senate, and abhi ki jo सूरत-ए-हाल है वो यही है کہ وہاں پر جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کو تو بول دیا گیا کہ جی کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہم نہیں لیں گے, تو مطلب کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آئے گا. تو کیا وجہ ہے کہ جب آپ نے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو اس پورے پروسیس کا حصہ نہیں بننے دیا, آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو کہ ابھی الیکشن میں تھی, ابھی گورنمنٹ میں تھی اور بطور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب رہے, اس کے بعد پھر ان کے بھائی بھی آئے, کیسز بھی تھے. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ کسی کے اوپر کیس جائز ہے یا ناجائز ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی کیس بنا ہے, اب ایک سچویشن ہے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے, ہم نے بھی کیا ہے. ہم تو اپنے تجربے سے کہہ رہے ہیں, ہم تو کسی کے لیے ایسی کوئی تنقید نہیں کر رہے جس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ جو کلاسک ایگزامپل ہے ڈار صاحب کی, وہ اگین جب آپ نے پیپلز پارٹی کو کہہ دیا یا دوسری جماعت کو کہہ دیا کہ جی ہم نے نہیں پولیٹیکل پارٹی سے لینا اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, تو پھر آپ نے کیوں کر کے کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ اسپیس دی. تو اب آپ کو ہمارے سینیٹرز بتائیں گے کہ کس طریقے سے سینٹ سیکریٹریٹ نے ان کو بالکل جواب دے دیا کہ یو کانٹ انٹر دا پروسیس, یو کانٹ ایون ایکسپریس دا ڈیزائر کہ آپ نے یہ کینڈیڈیچر کے لیے فارم فل کرنا ہے. تو یہ ایک پورا ٹیکنیکل ایشو ہے, اور اس کے اوپر بخاری صاحب نے بھی, سلیم مانوی والا صاحب نے بھی, سینٹ میں سب نے بات کی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ دیکھیں اگر لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے تو اس کلاسک ایگزامپل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ابھی obviously 16 مہینے پیپلز پارٹی اور باقی تمام جماعتیں اکٹھے حکومت میں رہیں, جیسے ہی وہ حکومت گئی ہے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے بھی خاص طور سے سی سی آئی میٹنگ کو لے کر کہ مردم شماری اور حلقہ بندیوں کی بات پہ تنقید کی جاتی رہی پیپلز پارٹی پہ. آپ لوگوں کی طرف سے ایک اور موقف اپنایا گیا کہ نہیں ایسی کوئی بات وہاں پر نہیں ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے اٹس اے پولیٹیکل گیمک. بٹ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر. اب اگر زرداری صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے طور پہ منتخب کرانا ایک بہت بڑی غلطی تھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو نہیں ثابت کر سکے, وہ نہیں ڈیلیور کر سکے عوام کو, یا خورشید شاہ صاحب ٹی وی پہ آ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں پاکستان کی عوام سے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, 16 مہینے ہمیں اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. سو عوام جو ہے اس چیز کو کتنا بائی کرے گی؟ الیکشنز میں اس کا فائدہ ہوگا آپ کو یا نقصان ہوگا؟ دیکھیں I don't think زرداری صاحب کی تو کنورسیشن یا کہیں انہوں نے کہا ہے, مجھے نہیں پتا. اگر خورشید شاہ صاحب رپورٹ سارے چینلز پہ میڈیا پہ ہوئی ہے, انہوں نے نہیں ان سے نواب شاہ میں رابطہ ہوا, ایسی خبر کی کوئی تصدیق ہو نہیں سکی. لیکن جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پارٹی کے دیگر جو ہمارے رہنما ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے, تو دیکھیں اس میں کوئی, میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ 15-16 ماہ میں ہمیں جس تاثر سے حکومت میں لیا گیا تھا اور جس ریزالو کا جو ہے وہ ایکسپریشن تھا کہ جی ہم نے مشکل فیصلے لینے ہیں, ٹھیک ہے لیں گے, ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی پولیٹیکل جو سپیس ہے اس کو تک ہم نے جو ہے ریگارڈ نہیں کرنا. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ملک پہلے ہے, سیاست بعد میں ہے. ہماری پارٹی بھی ملک کی پارٹی ہے نا جی, ملک اگر فائدے میں ہوگا تو پالیٹکس ہوگی, جمہوریت ہوگی, تو we will do everything to save the economy of this country, اور particularly we will do everything اس ملک کے غریب لوگوں کو بچانے کے لیے, ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے. لیکن 15-16 ماہ میں فیصلے تو کچھ لیے گئے لیکن اس کا وہ نتیجہ نہیں نکلا.
یہ بھی بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی صرف اس فیصلے پر مہر لگا سکتی تھی بطور ایک اسٹیک ہولڈر کے، لیکن وہ فیصلہ کرنے کی مزاج نہیں تھی پیپلز پارٹی، بیکاز ہمارے پاس جو منسٹریز تھیں ہم اس تک ہی محدود تھے، لیکن ہاں ہم نے یہ ضرور کیا اور ہم مانتے ہیں کہ ہم نے اس 16 ماہ میں اس حکومت کو سہارا دیا۔ بالکل صحیح ہے، پیپلز پارٹی یہ عزم کرتی حکومت اور اس سے پہلے بھی اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہ دیتی تو تحریک عدم اعتماد جو وزیر اعظم کے خلاف آئی وہ بھی کامیاب نہ ہوتی، اس کو بھی نہیں منظور کروایا جا سکتا تھا، تو پیپلز پارٹی نے وہاں پر تو کیا، لیکن ہم نے تو ایک بہت بڑا رول پلے کیا ان دی انٹرسٹ آف دا کنٹری۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ نون لیگ نے کوئی بہت غلطی کی یا کیا کیا، لیکن ہمیں جو تاثر دیا گیا تھا کہ جی ہم 15 مہینے میں اگر یہ حکومت یا 16 مہینے کی حکومت میں بیٹھتے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ملک کے مسائل حل ہوں گے اور لوگوں کو ریلیف ملے گی۔ وہ کہ ریلیف کچھ حد تک، میں کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن تھی، میں جانتی ہوں، خدا جانتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے فلڈز میں لوگوں کو سنبھالا۔ اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب کو ہم نے بار بار یہ یاد دلایا اور انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ایک فنڈ دیا کہ جی ہم لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں، which was اور ہم نے بھی اس کے ساتھ بڑی سنسیئرٹی میں نبھایا ہے، بہت سنسیئرٹی کے ساتھ۔ میں آج بھی آپ کو بتا سکتی ہوں کہ روڈ نیٹ ورک نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، پانی جو ہے گھٹنے تک آتا تھا، لیکن ہم نے اپنی ٹیم کو بولا تھا کہ نہیں آپ نے جانا ہے اور ہم نے حکومت کی ریلیف لوگوں کو فراہم کرنی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہمیں بہت سارے چیلنجز تھے، شاید ہم کہ وہ والی منسٹریز جس طریقے سے جو اکنامک ٹیم تھی وہ پی ایم ایل این ہم شاید اتنا پورا نہیں اتر پائے ہوں۔ اچھا، ایک آخری سوال کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے، اب وہی ایک جماعت جن کے سربراہ کو، سابق وزیر اعظم کو تحریک عدم اعتماد سے ایک آئینی طریقے سے نکالنے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مدد کی، اب اسی جماعت کے ساتھ ایک اتحاد کی خبریں چل رہی ہیں کہ پنجاب کی حد تک شاید غور ہو رہا ہے، یا بلاول صاحب نے جو سی او ڈی، ایک نئے سی او ڈی کی ضرورت اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کرنے کی بات کی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی یہ ممکن ہے؟ آپ پنجاب کی حد تک پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر سکیں گے؟ نہیں سعدیہ، یہ ایکچولی کہیں کوئی میرا خیال ہے سرگوشی یا کوئی کھانا پوسی ہوئی، اس کے بعد ایک خبر بن گئی ہے۔ پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک بڑا مینڈیٹ لیا اور یقیناً وہاں پہ ان کا بھی ایک پولیٹیکل سٹیک ہے، اور جب پولیٹیکل سٹیک کسی پارٹی کا ہوتا ہے تو وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی سے بات کرتے ہیں۔ وہ بات کرنا، اگر کسی نے کسی سے بات کی ہے، سو دیٹ از ناٹ دی ڈیسیژن آف پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہی ہوں کہ کسی بھی قسم کی الائنس کے اس وقت حق میں نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، نہ اس پر ہمارا کوئی فیصلہ ہوا ہے۔ آپس میں کسی پولیٹیشین کی کسی پولیٹیشین سے بات ہوئی ہے تو وہ اور بات ہے، میں ہر ایک شخص کی جو پارٹی میں اس کی This is not a party decision، کوئی پارٹی پالیسی ایسی نہیں ہے، کوئی پارٹی کا ایسا فیصلہ نہیں ہے۔ آپ کو جو دوسرا پارٹ ہے کوسچن کا، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے دیکھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کا پرچار تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت تھی اور ہے اور رہے گی جب تک اس ملک میں جمہوریت مضبوط نہ ہو، جب تک کہ پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ مضبوط نہ ہو۔ یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اس ملک کے پولیٹیکل کلچر کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اس شخص نے پاکستان کے سماجی کلچر کو بہت نقصان پہنچایا ہے، لیکن آج بھی اگر چیئرمین پیپلز پارٹی چارٹر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک جنرل سینس میں کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن ان کے ساتھ پنجاب کی جو اتحاد کی خبریں چل رہی ہیں وہ ابھی پارٹی کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے۔ اتحاد کی بات کی ہے، نہ ہم نے کسی کو کہا ہے کہ آ کے چارٹر ڈیموکریسی کو سائن کریں، ہم نے تو ہمیشہ پرچار کیا ہے چارٹر ڈیموکریسی کا ان دی انٹرسٹ آف ڈیموکریسی اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان دی کنٹری۔ رائٹ، شازیہ مری صاحبہ، تھینک یو ویری مچ آن دا شو، ویل ٹیک اے بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کی معیشت گزشتہ کئی دہائیوں سے زبوں کا شکار ہے۔ ہر کچھ سال کے بعد ڈیفالٹ کے ڈر سے پاکستان کو آئی ایم ایف کے در پر درخواست گزار بن کر جانا پڑتا ہے، مگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو مختلف ادوار میں حکومت کا حصہ رہی ہیں، وہ صحیح معنوں میں پاکستان میں معاشی اصلاحات کرنے میں ناکام رہیں۔ معاشی ریفارمز تو ایک طرف، اگر گزشتہ 10 سال کا تذکرہ کیا جائے تو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پاکستان کے معاشی مسائل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔
पाकिस्तान में हुकूमत के ज़ेर असर चलने वाले इदारों का तज़किरा कर लें या हुकूमती अखराजात, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। महंगाई के बोझ तले पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। गुज़श्ता 1.5 माह से निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इनिशिएटिव के बाद पाकिस्तान से डॉलर और दीगर अशिया की स्मगलिंग के खिलाफ अहम इकदाम लिए गए, जिसके बाद हमने देखा कि डॉलर के निर्ख में कमी आई और साथ साथ दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में भी कमी देखी गई। स्मगलिंग का तज़किरा किया जाए तो पाकिस्तान में स्मगलिंग को 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में देख सकते हैं। एक वो अशिया हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं और दूसरी वो जो दीगर ममालिक से पाकिस्तान में आ रही हैं। पाकिस्तान से बाहर जाने वाली अशिया जिसमें अमरीकी डॉलर भी शामिल है, इसका इम्पैक्ट तो हमने देख लिया, मगर पाकिस्तान के अंदर जो अशिया स्मगल होकर आ रही हैं वो पाकिस्तान की मईशत को किस तरह असरअंदाज कर रही हैं, इस पर कम बात होती है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक पाकिस्तान में $10 बिलियन की स्मगल शुदा इंपोर्टेड अशिया की फरोख्त होती है, जिससे इस बात की निशानदही होती है कि पाकिस्तान के ताजिर पाकिस्तान के अंदर होने वाली स्मगलिंग के रैकेट का बहुत बड़ा हिस्सा हैं, जबकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकॉर्ड में अफगान ट्रांजिट ट्रेड का तज़किरा बिल्कुल नहीं है। कुछ मौशी माहिरीन का मानना है कि $7 से $8 बिलियन का सामान पाकिस्तान में जम हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग के हुजम को देखा जाए तो इसका कुल हुजम 18 से $20 बिलियन बनता है। ये हमारे टैक्स सिस्टम में नहीं आता। यहाँ पर अहम सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में स्मगलिंग से कौन फ़ायदा उठा रहा है, हमारे इदारे स्मगलिंग की रोकथाम में क्यों नाकाम हैं। पाकिस्तान के मौशी मसाइल में बिलाशुबा स्मगलिंग की रोकथाम इंतहाई अहम है, मगर दूसरी जानिब हम देखते हैं कि गुज़श्ता कई सालों से हमारी हुकूमतें मौशी रिफॉर्म्स और टैक्स नेट को वसी नहीं कर पाईं। पाकिस्तान में अगर टैक्स की वसूली को देखा जाए तो गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके ने इंपोर्टर्स और ताजरों की निस्बत 200% ज़्यादा टैक्स अदा किया, जिसकी कुल मालियत 264 अरब रुपए बनती है, जबकि पाकिस्तान के इंपोर्टर्स और रिटेलर्स कुल 75 बिलियन रुपए टैक्स अदा कर रहे हैं। FBR के रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़श्ता साल पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स ने $27 बिलियन से ज़्यादा का मुनाफा कमाया, जबकि उनकी तरफ से 74 बिलियन रुपए की मामूली रकम टैक्स की मद में अदा की गई। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्यों पाकिस्तान के हुक्मरान और पॉलिसी मेकर्स टैक्स नेट को रिटेल एक्सपोर्टर्स और दीगर ऐसे शोबे में बढ़ाने में नाकाम रहे जो अब तक टैक्स नेट से दूर हैं। पाकिस्तान के सिस्टम में स्मगलिंग की रोकथाम मुस्तकिल बुनियादों पर किस तरह हो सकेगी। मौशी रिफॉर्म्स की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। पाकिस्तान के बॉर्डर्स को हम किस तरीके से महफूज बना सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशी अमूर और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी साहब। बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। पहला सवाल तो मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि मुख्तलिफ हुकूमतें आईं और गईं और हर हुकूमत ने आकर यही कहा कि जो कुछ भी इस वक्त महंगाई है, जो मईशत के बुरे हालात हैं, वो पिछली हुकूमत की देन है, पिछली हुकूमत की वजह से आए हैं। ये जो 16 महीने की अभी हुकूमत गई निगरान हुकूमत से पहले, उन्होंने कहा कि हमारे आने का वाहिद मकसद ये था कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना है। तो पहला सवाल तो ये कि क्या अब हम वाकई डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा पाकिस्तान के लिए टल गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। पहली बात तो ये मैं सामने लाना चाहता हूँ कि 16 दिसंबर 2021 को मैं पाकिस्तान में पहला इंसान था जिसने कहा था कि पाकिस्तान एक दिवालिया मुल्क है और वो अपने डेट पे नहीं कर सकेगा। उस वक्त पाकिस्तान के तमाम लोग मेरी बात को समझ नहीं पा रहे थे और आज इस तरह आपने खुद कहा कि अब गवर्नमेंट जो इंटरिम में आई उन्होंने कहा कि हमने डिफॉल्ट को बचा लिया। तो सादिया, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये लोग नालायक हैं या ये फिर मुनाफिक हैं। या तो या इनको समझ ही नहीं आती या फिर समझ आती है और ये करना नहीं चाहते। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर डिफॉल्ट से पूरी तरह नहीं बच सका है क्योंकि जो हमारा जो गैप है डॉलर का के इनफ्लो का और डॉलर के आउटफ्लो का, वो पूरा नहीं होता है और हमें मुस्तकिल बोरोइंग करनी पड़ेगी एक बहुत लंबे अरसे तक। उस बोरोइंग करने के लिए हमें गारंटीज चाहिए होती हैं और वो गारंटीज हमें सिर्फ IMF का प्रोग्राम दे सकता है। तो इसलिए हम IMF प्रोग्राम में हैं और हमें IMF प्रोग्राम में रहना पड़ेगा। और जो भी आदमी इसके खिलाफ बारे में बात करता है वो असल में पाकिस्तान को समझता ही नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ऑल दोस टॉल क्लेम्स जो अभी भी अवाम के सामने रखे जा रहे हैं कि हम आएंगे तो सबसे पहला काम तो IMF से जान छुड़ाना है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन।
ہاں یہ میں عرض کر رہا ہوں نا، یا تو ان کو سمجھ نہیں ہے یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے، تو یہ غلط بات کر رہے ہیں بنیادی طور پر۔ دوسری بات جو آپ نے پروگرام میں پریمبل میں کہی وہ بالکل صحیح کہی۔ آپ نے کہا کہ حکومتیں ناکام رہیں کوئی اسٹرکچرل اکنامک ریفارم لانے میں۔ جی میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا کہ کوئی گورنمنٹ بھی پاکستان میں اس کو زیادہ لمبا پیریڈ نہیں کرتا، ٹھیک میں 2002 سے لے کر 2023 تک کو کاؤنٹ کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے 2002 سے لے کے 2008 تک مشرف کی ملٹری گورنمنٹ تھی، 2008 سے 2013 پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، 2013 سے لے کے 2018 پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، 2018 سے لے کر 2021 تک عمران خان کی گورنمنٹ تھی، اور 2021 سے لے کر 2022-23 تک ایک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی۔ میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اخبار میں، اور چاہے وہ آپ بزنس ریکارڈر میں نکال کے دیکھ لیجئے گا، میں آپ کو ثبوت سے ایویڈنس سے ثابت کر سکتا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ان میں سے کسی بھی اکنامک ریفارم کے لیے انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی۔ ٹھیک یہ صرف عوام کو دکھانے کی باتیں کرتے ہیں، انکلوڈنگ گورنمنٹ آف مشرف۔ اور یہ اگر اس پیریڈ کو آپ غور کریں تو اس میں چاروں پارٹیاں رول کر چکی ہیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اینڈ پی ٹی آئی۔ اور اگر ان میں سے کسی بھی اس دوران میں کسی بھی اکنامک اسٹرکچر میں کوئی بنیادی تبدیلی آئی ہو تو وہ میرے سامنے لائیں۔ So basically it's not that they tried and failed. آپ کہہ رہے ہیں کوشش ہی نہیں کی، انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لاہور چیمبر آف کامرس نے کبھی یہ ڈسکس نہیں کیا کہ ان کی مارکیٹوں میں 7 سے 8 بلین تک اسمگل گوڈز پڑی ہوئی ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو پھر آپ جائیں آج کسی بھی اسلام آباد کی سپر اسٹور پر، جتنی بھی پروڈکٹ پڑی ہوں گی وہ سب امپورٹڈ چاکلیٹ ہوں گی، امپورٹڈ شیمپو ہوگا۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ ٹھیک، یہ امپورٹ ہوتا ہے۔ تو آپ ان سے آپ بات کریں، وہ کہتے ہیں جی بارڈر کھلے ہوئے ہیں، ہم تو بیچیں گے۔ تو اسی طرح ریٹیلر پر جب میں چیئرمین ایف بی آر تھا، ریٹیلر پر جب میں نے ہاتھ ڈالا تھا تو پوری قوم میرے پیچھے لگ گئی تھی۔ اسمگلنگ میں نے ہاتھ ڈالا تھا تو میرا مقصد کہنے کا سادیہ یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے سیاسی پارٹی یہ کہتی ہے کہ وہ اسٹرکچرل ریفارم کرنا چاہتے ہیں، وہ عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ وہ کرنا نہیں چاہتے، اور دوسری بات ہے ان کو اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ سیاسی ریفارم کہتے کس کو ہیں۔ ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی، اوبویسلی جو آپ جب چیئرمین ایف بی آر تھے تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، لیکن اب اگر پھر سے دیکھا جائے بڑے بڑے ریٹیل چینز ہیں، ٹیکس سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے سٹورز میں لگایا ہوا ہوگا کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں، سو بڑے بڑے طریقے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا۔ ابھی تک جتنے اقدامات ہیں، اسمگلنگ روک دی ہے، ڈالر تھوڑا نیچے آ گیا ہے، گو کے اوپر جا رہا ہے واپس، لیکن فی الحال کچھ حد تک کمی اس میں آئی ہے۔ یہ منی ایکسچینج کمپنیز کا کتنا کردار ہے؟ کیا ہم ان کو ختم کر کے پراپر بینکنگ سسٹم کی طرف نہیں جا سکتے؟ دیکھیے میں اب آپ کو پھر بتاتا ہوں، اب جب سے یہ جنرل عاصم منیر صاحب نے تھوڑا سا، میں کہتا ہوں مطلب آپ سے کہتے ہیں نا کہ 100 میں سے 20% ایک کریکٹیو میجر لیا ہے اسمگلنگ کے خلاف، ایکسچینج کمپنی کے خلاف اور یہ افغان ٹرانزٹ کے خلاف، تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کا رخ تبدیل ہو گیا۔ دیکھا آپ نے؟ بالکل صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لینا چاہیں، اگر اسٹیٹ لینا چاہے تو وہ لے سکتی ہے، اور اس گورنمنٹ نے جو انٹرم گورنمنٹ ہے انہوں نے لے کر دکھایا ہے، اور وہ چیزیں کوئی ان سے انکار نہیں کر سکتا کہ ایکسچینج کمپنی کا رول پاکستان کے ڈالر کے مارکیٹ میں نہایت نیگیٹو ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ان کو بند ہونا چاہیے، صحیح۔ مگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی سیاسی پارٹی کے ایجنڈے میں یہ بات سنی ہے؟ نہیں۔ کبھی کسی سیاسی پارٹی والے کے منہ سے یہ بات سنی ہے؟ کبھی کسی اکنامسٹ میڈیا والا جو بیٹھا ہوتا ہے ٹی وی پہ آ کے آپ کے ساتھ لمبی لمبی تقریریں کر رہا ہوتا ہے، اس کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ ایکسچینج کمپنی بند ہونی چاہیے؟ یہ سعدیہ، یہ اس معاشرے کا مسئلہ کرپشن نہیں ہے، اس معاشرے کا مسئلہ اخلاقی گراوٹ ہے، منافقت ہے، جھوٹ ہے، اور یہ جو آپ کا شکل کچھ اور ہے، آپ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں۔
ایسے ہی ہے. ٹھیک, یہ دیکھیں ہم ڈالر کی تو بات کر رہے ہیں. اب اگین سوال یہی ہے کہ کتنا یہ سسٹینیبل ہو سکتے ہیں, لانگ ٹرم کتنا اس کا بینیفٹ چل سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو آئی تھنک بڑی آسانی سے پاکستان میں اگنور کی جا رہی ہے, وہ جو اسمگلڈ. جی سعدیہ, میں آپ کو ایک مثال اور دے دیتا ہوں. اس وقت اگر آپ دیکھتی ہیں تو میں ایک پاکستان کا واحد آدمی ہوں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ 5,000 کا نوٹ بند کر دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ اگر ان سے کسی کو بلا کے پوچھیں اسٹیٹ بینک والے کو کہ اس وقت 9.5 ٹریلین کا کرنسی سرکولیشن ہے پاکستان میں, 9.5 ٹریلین کا, ٹریلین خرب, ٹھیک ہے, اور اس میں سے تقریباً 1/3 جو کرنسی سرکولیشن ہے وہ افغانستان میں پڑا ہے. 1/3 افغانستان میں پڑا ہے. اگر آپ نوٹ کینسل کرتے ہیں تو وہ 1/3 ضائع ہو جائے گا, پاکستان کا فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک, آپ سمجھیے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں. بالکل بالکل. تو یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, مگر اب آہستہ آہستہ شکر ہو سکتا ہے یہ والی آپ بات اتنے عرصے سے کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے اور اس جانب بھی یہ لوگ بڑھ جائیں. ایک اور چیز جو ہم آسانی سے اگنور کرتے ہیں یا اس پہ اتنی بات نہیں ہو رہی ہے پاکستان میں, کہ وہ جو گولڈ کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ٹیکس نیٹ سے بالکل آپ کو دور نظر آتے ہیں. جو اسمگلڈ گولڈ پاکستان آ رہا ہے اس کے حوالے سے اس کا حجم کتنا ہوگا؟ دیکھیں, آپ نے بڑی ایسی بات کر دی جو پاکستان میں کوئی آدمی کرنا نہیں چاہتا. میں نے ایک پروگرام میں کی تھی. پاکستان کو تقریباً 4.5 ٹن گولڈ کی ضرورت پڑتی ہے ہر سال. ٹھیک, اور پاکستان میں میرے حساب سے 1 تولہ بھی امپورٹ نہیں ہوا. اچھا, جتنا بھی نیا گولڈ آپ کو مل رہا ہے یہ سارا کا سارا ٹیکنیکلی اسپیکنگ کسی اور ذرائع سے آتا ہے یا کسی اور طریقے سے ہوتا ہے. آپ گولڈ والے سے پوچھیں کہ بھائی تمہارے پاس کہاں سے آیا یہ سیٹ, تم بیچ رہے ہو, تم کہاں سے لائے گولڈ؟ وہ کہے گا جی کھانا والا ہم نے پگھال کے بنایا ہے, نیا گولڈ آتا ہی نہیں ہے. آتا ہی نہیں ہے, آتا ہی نہیں. جبکہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ 4.5 ٹن پر ایئر کی ہے, اس سے زیادہ کی ہے بلکہ. اچھا, یہی مسئلہ انڈیا میں بھی تھا. تو انڈیا نے اسی مسئلے کو, دیکھیں سعدیہ, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اسمگلنگ کو آپ روک نہیں سکتے, ان کی بڑی کوانٹٹی بڑی کم ہوتی ہے, ہائی ہوتی ہے. اس کو تو اس میں ایک چیز گولڈ بھی ہے, اس میں ایک چیز ڈائمنڈ بھی ہے, اس میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی امپورٹ بین کر دیں. آج کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی امپورٹ الاؤ کریں, اس کو ڈاکومنٹ کریں اور آنے دیں. انڈیا نے 1990 میں یہ گولڈ کو امپورٹ کو الاؤ کیا. آج انڈیا کی اکنومی گولڈ کی ایک پوری فلرشنگ اکنومی ہے, اور انہوں نے پوری گولڈ کی سوق کو تباہ کر دیا. دبئی کی گولڈ سوق تباہ کر دی بائی ڈائریکٹلی امپورٹنگ گولڈ ان انڈیا. چلیں, یہ جو آپ نے اقدامات بتائیں, آئی جسٹ وش, آئی ہوپ کہ یہ سن کے کسی کے کان پر جون تک رہیں گے, کیونکہ اگر یہ اقدامات نہیں ہوں گے تو جیسے آپ نے پروگرام کے آغاز میں یہ کہہ دیا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے اور IMF کے پروگرام سے ہم نکلے نہیں ہیں, اور یہ ابھی فی الحال مستقبل میں نظر بھی نہیں آ رہا. تھینک یو ویری مچ شبر زیدی صاحب فار جوائننگ. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. دنیا کی حالیہ تاریخ میں کوئی بھی دو ممالک ایسے نہیں رہے جن کے مابین امریکہ اور اسرائیل کی طرح کے قریبی تعلقات ہوں. 7 اکتوبر کو جب حماس اسرائیل پر حملہ آور ہوا تو ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے صہیونی ریاست کو مکمل ملٹری اور مالی امداد کی یقین دہانی کرواتے ہوئے اسلحہ اور ڈالرز فراہم کرنے شروع کیے. گزشتہ 4 ہفتوں سے جنگ امریکی سرپرستی میں جاری ہے. امریکہ کے لیے جنگ سے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہو چکا ہے, اور نہ ہی امریکہ اسرائیل پر سیز فائر کے لیے دباؤ بڑھا سکتا ہے. اس لیے یہ کہنا بہتر ہوگا کہ سیز فائر نہیں ہو سکتا. گزشتہ 24 گھنٹے سے میڈیا میں امریکی سیکریٹری خارجہ اینٹنی بلنکن کا دورہ اسرائیل خبروں کی زینت بنا ہوا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سیز فائر کی کوشش میں مصروف ہے, مگر اسرائیل کے انکار کی صورت میں امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ البتہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی. اردن میں عرب ممالک کے وزراء خارجہ کی گول میز کانفرنس میں شرکت کے دوران ایک بار پھر امریکی سیکریٹری خارجہ نے امریکی حکومت کا موقف واضح کرتے ہوئے جنگ بندی کے مطالبے کو رد کر دیا. تصور کر لیا جائے اگر امریکہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ کی لوکل سیاست اسرائیلی لابی امریکہ کے لیے مشکل صورتحال پیدا کرنا شروع کر دے گی, اور بائیڈن انتظامیہ اسرائیل پر پریشر نہیں ڈال سکے گی. لوکل سیاست کی اگر بات کی جائے تو اس وقت امریکہ میں سیاسی قائدین کھل کر اسرائیل کی حمایت میں مصروف عمل ہیں.
آج سے 4 دن قبل سابق سیکرٹری خارجہ ہلری کلنٹن نے سیز فائر کے موضوع پر بات کرتے ہوئے انسانیت کی تمام حدیں ہی پار کر دیں۔ ہلری کلنٹن نے امریکہ کی رائس یونیورسٹیز بیکر انسٹیٹیوٹ میں پینل ڈسکشن کے دوران کہا، جو بھی اسرائیل اور حماس کے مابین سیز فائر کی بات کر رہا ہے وہ لا علم ہے۔ Anyone demanding a ceasefire is ignorant۔ بیکر انسٹیٹیوٹ میں 3 سابق سیکرٹری خارجہ کو ایک پینل ڈیبیٹ میں مدعو کیا گیا تھا، جس میں ہلری کلنٹن کے علاوہ باقی شرکاء میں سابق سیکرٹری خارجہ جیمز بیکر اور ہنری کسنجر شامل گفتگو تھے۔ ہلری کلنٹن کا مزید کہنا تھا کہ جو کوئی بھی اسرائیل اور حماس کے مابین سیز فائر کی بات کر رہے ہیں وہ حماس کو نہیں جانتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر حماس کے ساتھ سیز فائر پر عمل درآمد ہوا تو یہ حماس کے لیے تحفہ ہوگا، جس سے ان کو وقت مل جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو پھر سے منظم کر لیں، اسلحہ اکٹھا کریں گے اور پہلے سے مضبوط ہو کر اسرائیلی افواج پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک اہم سوال اٹھتا ہے، کیا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنی لوکل سیاست کو بچانے کے لیے غزہ میں جنگ کو طول دینا چاہتے ہیں؟ اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے سب سے بہترین صورتحال یہ ہوگی کہ جنگ جاری رہے، حماس پر فاتح بن کر سامنے آئیں اور غزہ میں کوئی ایسا سیاسی انتظام ممکن ہو سکے جو اسرائیل کے نقطہ نظر سے بہتر ہو۔ یہ کہنا بالکل درست ہے کہ نیتن یاہو کا جنگ کے طویل ہونے میں ذاتی مفاد بھی شامل ہے، اور اگر کسی صورت میں سیز فائر ہو جاتا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ حماس جنگ کا فاتح بن جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل حماس کو شکست دینے میں ناکام رہے گا، اور یہ اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے سیاسی طور پر بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا۔ جنگ کے خاتمے کے ساتھ نیتن یاہو کے خلاف وزیر اعظم آفس چھوڑنے کے لیے دباؤ بھی بڑھ جائے گا اور رکے ہوئے کرپشن کیسز بھی کھل جائیں گے۔ آج کے اس ایڈیٹوریل کو ہم اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جنگ میں سیز فائر جلد ممکن نہیں۔ صہیونی ریاست غزہ پر کسی نہ کسی انداز میں حملہ آور رہے گی۔ نیتن یاہو اس بات کا اندیا خود بھی دے چکے ہیں کہ جنگ لمبے عرصے کے لیے چلے گی۔ نہ اسرائیل جنگ میں سیز فائر چاہتا ہے، نہ امریکہ سیز فائر کی خواہش رکھتا ہے۔ البتہ جنگ کے خطے میں پھیلاؤ سے صورتحال کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتی ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.